إياك نعبد وإياك نستعين۔ دوسرا یہ بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ایسے کپڑے جس میں آپ کا جسم اندر سے صاف نظر آ رہا ہو تو کیا نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ نماز کے حوالے سے ایک بات یاد رہے کہ کچھ شرائط ہیں، اور خصوصاً لباس میں آگے تفریق ہے، خواتین کے لیے الگ سے ہے جبکہ مرد حضرات کے لیے الگ سے ہے۔ مردوں کے لیے جو شریعت نے ایک حد مقرر کی ہے لباس میں نماز کے لیے، وہ یہ ہے کہ مرد کا سطر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے، جو کہ گھٹنوں سے لے کر ناف تک کا حصہ ہے، آگے اور پیچھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کندھوں کے اوپر معمولی سا کپڑا بھی ہو تو یہ بھی لازم ہے۔ باقی مزید اگر اس کا جسم نظر آ رہا ہے بلکہ اس کے اوپر کوئی کپڑا ہے ہی نہیں اس طرح سے، تو مرد کی نماز ہو جاتی ہے، شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں۔ اس کی پنڈلیاں نظر آ رہی ہے مثال کے طور پہ، یا اس کی کمر نظر آ رہی ہے، اس کا پیٹ دکھائی دے رہا، اس کے سر کے اوپر ٹوپی نہیں مثال کے طور پہ، اس کے بازو نظر آ رہے ہیں، تو مردوں کے لیے اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں۔ شرط یہ ہے کہ سطر ڈھانپا ہوا ہو، سطر مین گھٹنوں سے لے کر ناپ تک، اور کندھوں کے اوپر معمولی سا کپڑا، مثال کے طور پہ جو بغیر بازو کے بنیان ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، اگر کسی مرد نے یہ بنیان پہنی ہوئی ہے تو اس کے کندھوں کے اوپر کپڑا موجود ہے، پورا کندھا ڈھانپنا لازمی نہیں ہے، تھوڑا بہت ہو جس سے پتہ چلے کہ کندھے کے اوپر کپڑا موجود ہے، لہٰذا یہ مرد کے لیے شرط ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا جسم ننگا ہے، اس کا جسم دکھائی دیتا ہے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ لیکن یہاں پر ایک بات یاد رہے، اب مرد نے لباس جو سطر کو ڈھانپنے والا ہے وہ بھی ایسا ہی پہنا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ سرے سے ہے ہی نہیں، مقصد جو ہے وہ حاصل ہوتا نہیں، یعنی کہ لباس ایسا ہے کہ وہ اس شرمگاہ دکھائی دیتا ہے، لہٰذا ایسے لباس میں نماز نہیں ہوگی، کیونکہ شرط یہ ہے کہ شرمگاہ ڈھانپا ہوا ہو، جو مقصود ہے لباس کا وہ حاصل ہو۔ جہاں تک خواتین کا معاملہ ہے تو خواتین کے لیے یہ بات یاد رہے، بھلے اپنے گھر کے اندر اپنے کمرے میں کیوں نہ ہو، نماز کے دوران سر کے بال سے لے کر اپنے پاؤں کے بالکل اوپر والے حصے تک کو ڈھانپنا لازمی اور ضروری ہے، سوائے اپنے منہ کے، منہ سے مراد جہاں سے اس نے سبق پڑھنا ہے، جہاں سے باتیں ہوتی ہیں، اس کو ڈھانپنا، یعنی کہ اس کا چہرہ کوئی ایشو نہیں، وہ اگر ننگا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کے علاوہ پورے جسم کو ڈھانپنا خواتین کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اس میں یہ بھی بات یاد رہے کہ ان کے ٹخنے اس طرح جو پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے، باقی جو جسم کا حصہ ہے وہ سارے کا سارا لازمی طور پر ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ تو یہ شرائط ہیں، اور اس ترتیب کے ساتھ مرد نے بھی نماز ادا کرنی، خواتین نے بھی نماز ادا کرنی، اور شرط یہ بات یاد رہے وہ ہوا کرتا ہے اذا فات الشرط فات المشروط، اگر شرط موجود ہے تو وہ معاملہ ٹھیک ہوگا، لیکن اگر وہ شرط نہیں تو مشروط بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، اب ایک بندے کا وضو ہوگا تو اس بندے کی نماز بھی شرعاً درست ہوگی، لیکن اگر اس کا وضو نہیں ہے تو اس کی نماز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ جو شرط ہے وہ نہیں ہے تو مشروط بھی نہیں۔ ایسے ہی لباس کے معاملے بھی یہ شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک فائدے کے لیے چھوٹی سی بات میرے ذہن میں یاد آئی، خواتین کے لیے اسپیشلی جب نماز میں ان کا اپنے جسم کو ڈھانپنا اس قدر لازمی ہے، تو پھر گھر سے باہر نکلتے وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھ رہی ہیں، گھر کے اندر اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی ہے، اس وقت اس نے اپنے پورے جسم کو ڈھانپنا ہے۔ جب وہ بازار میں نکلے گی، جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلے گی، تو تب آپ خود اندازہ لگائیے گا کہ ان خواتین کے لیے پردے کے احکامات کس قدر شدید اور سخت ہوں گے اسلامی تعلیمات کے مطابق۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔